وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں، میرا نام شہزادی ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر میری شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بو آتی ہے، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا تو اس سے میری جان چھڑوا دے۔ اس جاہل کو بولنے کا بھی پتہ نہیں۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، غصہ کرتی، اور عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار لڑ کر اپنے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ میرے والدین نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو تم کو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ امی ابو پوچھنے لگے کہ کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر کہنے لگا کہ میں جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو کچھ بھی میرے پاس بچتا ہے، سب کچھ شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میں نے وہاں کہہ دیا کہ مجھے بس 30,000 روپے چاہیے ہوں گے، بس اسی شرط پر ہی میں واپس جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سب دیکھتے رہے۔ ابا نے عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی، 30,000 خرچہ دے سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، لمبی سانس لی اور کہنے لگا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تیرا میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے جب عمر سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہے کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ انہوں نے کبھی مجھے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دے دیتا تھا۔ ایک دن میں نے عمر سے کہا کہ عمر مجھے آئی فون چاہیے۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر بس کسی طرح سے بھی مجھ سے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے۔ میرے سامنے وہ لڑکھڑایا اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں کروں گا۔ لیکن میں کبھی کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا اور بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا جو اسے اتنا تھکا دیتا تھا۔ میں ایک دن شہر کے سب سے بڑے مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا تو میں بے جان سی ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔